پہلی نظر میں ہی بالی کو اپنا آپ بہت کمتر لگنے لگا۔ کہاں وہ کانچ سی نازک سی گڑیا اور کہاں یہ گنوار سا بالی۔ غزل جی آپ پانی پئیں گی؟ گھبراہٹ میں اور تو کچھ سمجھ نہیں آیا وہ پانی لینے کے لیے اٹھ گیا، مگر غزل نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اقبال مجھے پانی نہیں چاہیے، میں تم سے کچھ اور مانگنا چاہتی ہوں۔ جھیل سی آنکھوں میں التجا تھی۔ وہ اس کی نظروں کی تپش سہ نہ پایا اور جلدی سے نگاہیں جھکا لیں۔ چند لمحے موت کی سی خاموشی میں گزرے، بالآخر غزل نے سکوت توڑا۔ تم مجھ سے یہ نہیں پوچھو گے کہ میں نے تم سے شادی میں تمہارا انتخاب کیوں کیا؟ معزز دوستوں کو السلام علیکم۔ اردو ناولز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ناولز پڑھنے والوں کے لیے بہترین کلیکشن پلے لسٹ میں تمام اقساط کے ساتھ موجود ہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ میں چاہتی تو چودھری کے بیٹے کے ساتھ بھی شادی کر لیتی، مگر پورے گاؤں میں تم مجھے سب سے زیادہ قابل اعتبار لگے ہو۔ تمہارے ساتھ شادی کا فیصلہ میں نے بہت سوچ سمجھ کے کیا ہے۔ بالی پہلے ہی اتنا بدحواس تھا، اوپر سے غزل کی باتیں اسے مزید پریشان کر رہی تھی۔ تم نے سنا تو ہوگا مجھے ڈاکٹر بننے کا کتنا شوق تھا، وہ دور خلاؤں میں تکتے ہوئے بولی۔ بالی سر جھکائے خاموش بیٹھا رہا۔ مگر بدقسمتی سے میرا یہ خواب پورا نہ ہو سکا۔ اب اس کی آواز میں درد تھا۔ میں چاہتی ہوں ڈاکٹر بننے کا خواب تم پورا کرو۔ میں کیسے کر سکتا ہوں غزل جی؟ پہلی بار اس نے سر اٹھا کر حیرت سے دیکھا۔ تمہارے ابا مرحوم کی زمین جو اب تمہاری ہے، وہ اگر تم بیچ دو تو میں ڈاکٹر بن سکتی ہوں، غزل نے جلدی سے کہا۔ ہاں مگر اس کی آمدن تو ہمارا واحد ذریعہ ہے۔ دوسری بات، دادی کو تو مر کے بھی نہیں مانیں گی۔ غزل کی اس بات نے بالی کو واقعی پریشان اور الجھا کے رکھ دیا تھا۔ میں جانتی ہوں دادی کو تم جیسے تیسے منا لو گے، میں تم سے وعدہ کرتی ہوں ڈاکٹر بن کر تمہارے سارے پیسے لوٹا دوں گی، بے شک تب تک تم مجھے طلاق نہ دینا۔ کیا یہ مجھے چھوڑ جائے گی؟ بالی کو زور سے جھٹکا لگا۔ غزل جی آپ نے صرف ڈاکٹر بننے کے لیے مجھ سے شادی کی ہے؟ بالی کی آواز غمگین تھی۔ تمہارے ساتھ شادی میں نے ایک جوا سمجھ کر کھیلا ہے، یہ اب تمہارے اوپر میسر ہے۔ یا تو تم زبردستی کر کے پوری زندگی مجھے گھٹ گھٹ کر مرنے کے لیے چھوڑ دو، یا میرے خوابوں کو پورا کر کے میری مدد کرو۔ غزل کے اس مطالبے نے بالی کو عجیب سے دورائے پر لا کے کھڑا کر دیا تھا۔ تمہیں معلوم ہے میں اگر چودھری کے بیٹے کے ساتھ شادی کر کے اسے یہ بات کہتی تو اس نے بھلے سونے چاندی کے ڈھیر میرے قدموں میں لا کر رکھ دینے تھے، مگر وہ کبھی بھی یہ نہیں چاہتا کہ میں ڈاکٹر بنوں۔ میری ساری امیدیں اب تم سے وابستہ ہیں، پلیز میرے خوابوں کو ٹوٹنے سے بچا لو، ورنہ میں مر جاؤں گی۔ غزل کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اللہ نہ کرے غزل جی آپ ایسی باتیں نہ کریں، بالی نے تڑپ کر کہا۔ میں ضرور آپ کے لیے کچھ نہ کچھ کروں گا۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد غزل پرسکون ہو کر سو گئی۔ دوسرے دن کی صبح بالی کے لیے معمول سے بھاری تھی۔ ایک تو اسے ساری رات نیند نہیں آئی تھی، دوسرا غزل نے اس کی زندگی میں آ کر بھونچال برپا کر دیا تھا۔ وہ اس کی مدد کرنا چاہ بھی رہا تھا، مگر دکھ بھی ساتھ تھا کہ غزل نے اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے اس کا استعمال کیا ہے۔ کچھ دن بعد اس نے ڈرتے ڈرتے دادی سے غزل کی خواہش کا ذکر کیا، جسے سن کر دادی کا غصہ آسمان پر سے باتیں کرنے لگا۔ جب بی بی نے ڈاکٹر ہی بننا تھا تو تجھ سے بیاہ رچانے کی کیا ضرورت تھی؟ دادی نے تپ کر کہا۔ دادی ڈاکٹر بننا اس کا خواب تھا، اب وہ اداس ہے تو میں اسے اس طرح نہیں دیکھ سکتا، بالی نے زمین پر نظریں گاڑتے ہوئے کہا۔ تو چپ ہی رہے بالی، میں خود اس سے بات کرتی ہوں۔ دادی غصے سے اپنا اعصاب زمین پہ مارتی ہوئی اٹھیں۔ دادی خدا کے لیے اسے کچھ نہ کہو، جو کچھ کہنا ہے مجھ سے کہو۔ بالی نے آگے بڑھ کر دادی کو جانے سے روک دیا۔ جیسے تیسے کر کے اس نے دادی کو خاموش تو کروا لیا، مگر اس سے بڑی مشکل اپنی جائیداد بیچنے کے لیے دادی کو راضی کرنا تھا۔ اپنے خاندانی زمینیں بیچنا، وہ بھی کس لڑکی کے لیے جس کا کوئی اعتبار ہی نہیں کہ وہ کل کو بالی کے ساتھ رہے گی بھی یا نہیں۔ دادی کے لیے آسان نہ تھا۔ آج غزل خوش تھی، بہت زیادہ، کیونکہ اگلے مہینے وہ چین جا رہی تھی ڈاکٹر بننے۔ بالی نے اپنا وعدہ پورا کر دکھایا تھا۔ اس کی خاطر بالی نے پوری دنیا سے ٹکر لے لی تھی۔ دادی تو اب بھی شدید ناراض تھیں، مگر بالی کو امید تھی کہ بہت جلد وہ اسے منا لے گا۔ جب سے پیسوں کا بندوبست ہوا تھا غزل بہت زیادہ خوش رہنے لگی تھی۔ اسے گاؤں کے سرسبز کھیت بہت زیادہ پسند تھے۔ ان دنوں
باہر کا موسم تھا جو اپنے جوبن پر تھا۔ شام کو وہ اکثر بالی کے ساتھ باہر گھومنے پھرنے چلی جاتی۔ زرد سورج اور سرسوں کے پھولوں کا منظر بہت حسین لگتا۔ وہ بالی کے ساتھ ڈھیر ساری باتیں کرتی۔ اس وقت بالی کا دل کرتا کاش وقت تھم جائے اور یہ حسین خواب کبھی نہ ٹوٹیں۔ کہانی ابھی جاری ہے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔